السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دینی بھائی حافظ شرف الحق سنابلی۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی کو کیسے پڑھیں اور اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ ہم نے بتایا تھا۔ امید کہ آپ لوگوں نے اس کی مشق کی ہوگی، اس کو صحیح انداز سے یاد کیا ہوگا۔ تو آئیے آج ہم اس کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حاء، خاء، دال، ذال، را، زاء، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہاء، حمزہ، یا۔ جیسا کہ اس سے پہلے سبق میں بتایا گیا ہے کہ عربک کے جو حروف ہوتے ہیں اس میں الگ سے حمزہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، چونکہ ایک قاعدہ ہے جو کہ ہم آگے تختی نمبر 3 میں پڑھیں گے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا تھا کہ لام الف یہاں جو لکھا ہے یہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو یہاں ڈبل یا لکھا گیا ہے یہاں ڈبل یا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی یا ہوتی ہے۔ امید کہ آپ تمام لوگوں کو حروف تہجی یاد ہو گیا ہوگا، آپ نے مشق کر لی ہوگی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں حروف تہجی یاد ہوا یا نہیں؟ تو اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے امتحان۔ چلیے دیکھتے ہیں امتحان کے نیچے یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حاء، ہاء، خاء، قاف، ذال، زاء، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ اگر کوئی بچہ یا کوئی بھی آدمی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا خواتین، اگر ان حروف کو پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو حروف تہجی یاد ہو گئی ہے،